آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اب یہ وہ بات جو میں نے عرض کیا کہ اب پیچھے وہ شاہد من بنی اسرائیل آگے بات آ گئی کہ اس سے قبل کتاب موسیٰ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی قرآن سے قبل. اب دیکھیے میری اس بات کی وضاحت بھی آ گئی کہ قرآن سے قبل نزول کے اعتبار سے تو انجیل ہے، لیکن کہا کہ امام کون سی کتاب ہوتی ہے؟ جو کتاب شریعت ہو. تو اس کتاب اب کتاب شریعت قیامت تک امام، قوموں کی امام کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. اور اس سے قبل کون سی کتاب تھی؟ کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب توریت جو ان پر نازل ہوئی. والرحمت، اور رحمت. تو جو اللہ کی طرف سے کتاب امام کے طور پر نازل کی جاتی ہے یقیناً وہ رحمت بھی اپنے اندر لی ہوتی. اب یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اب قیامت کے دن تک کتاب کون سی امام ہے؟ قرآن. قرآن سے قبل کون سی تھی؟ کتاب موسیٰ. تو جنہوں نے اس امام کے ساتھ نظر انداز کرنے کا سلوک کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اب اس امام کے ساتھ میں اور آپ نعوذ باللہ جو سلوک کر رہے ہیں، امام کا مطلب تو ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. امام رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا. یہ سوال اپنے اندر ایک خود احتسابی لیے ہوئے ہے، اس پر غور کیجئے. اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا. اور ہاذا یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب قرآن، یعنی قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ امام تھی اور رحمت تھی، اور اب یہ کتاب ہے جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والی. لسانً عربیًا، عربی زبان، عربی زبان میں. اب یہ تصدیق کرنا ہمارے ہاں اکثر اس کے اعتبار سے ایک عام فہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ تصدیق کرنے والی اس بات سے کیا بات نکلتی ہے، مفہوم کیا بنتا ہے. مصداق، یعنی اگر ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کروں تو اردو میں تو وہ کیا ہے؟ مصداق، تصدیق کرنے والا. اب ہم بچپن سے جو مفہوم لیے ہوتے ہیں اس بات کا وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی آسمانی کتاب تھی، انجیل بھی آسمانی کتاب تھی، زبور بھی آسمانی کتاب. بچپن سے ہم یہی خیال لیے ہوئے ہیں اس بات کا. کیا کبھی اس بات پر غور کیا کہ جن لوگوں سے اس دور میں، جن کے زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی اس کتاب کو آسمانی مانتے تھے؟ توریت کو مدینہ کے یہود مانتے تھے کہ توریت اللہ کی طرف سے، بلکہ وہ تو یہ دعوے دار تھے کہ یہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو کوئی اور کتاب اس کے بارے میں یہ تصدیق کرے تو انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یہ تو تصدیق ان کے لیے ہے. یہ تصدیق آج کے دور کے اعتبار سے تو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ میں اور آپ جنہوں نے توریت نہیں پڑھی ہے، انجیل کا ہمیں نہیں پتا ہے، ہمارے لیے تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ قرآن توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ آسمانی کتاب ہے. لیکن جو توریت کو ماننے والے ہیں ان کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قرآن تصدیق کر، کیونکہ وہ تو دعوے دار، وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ کی کتاب بھی کہہ رہی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یہی لفظ ہے تصدیق کرنے والی. کیا توریت کہتی ہے کہ ایک آخری رسول آئے گا اور اس پر ایک آخری کتاب نازل ہوگی. انجیل کہتی ہے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، احمد نام ہوگا اس کا، اور اس پر عربی زبان میں کتاب، جگہ بھی، علاقہ بھی بتایا گیا کہ عرب میں آئے گا. یہود جو ہے وہ مار کھا کھا کے کہاں سے یثرب میں آباد کس لیے ہوئے تھے کہ یہاں اس خطے میں وہ آخری رسول آئے گا، عرب کے خطے میں آئے گا.
یعنی قرآن توریت کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن نازل ہوا تو توریت کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ توریت نے کہا کہ آخری نبی یہاں آئے گا اور آخری کتاب عربی میں آئے گی قرآن، یعنی توریت کی تصدیق ہوئی قرآن کے نزول سے، انجیل کی تصدیق ہوئی قرآن کے نزول سے۔ قرآن نے ان کی تصدیق نہیں کی، قرآن نازل ہوا تو ان کی کہی گئی بات سچ ثابت ہو گئی۔ تو یہ مصداق ہے، یعنی ان کی بات سچی ہو گئی۔ مثال آسان لفظوں میں، تصدیق اور مصداق لفظ شاید مشکل ہیں، میں آسان لفظ بتاتا ہوں کہ توریت نے ایک گواہی دی کہ آخری رسول اور آخری کتاب عربی میں آئی، انجیل نے ایک گواہی دی کہ آخری کتاب عربی میں آئے گی اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو وہ گواہی سچی ثابت ہو گئی۔ قرآن نے نہیں گواہی دی کہ توریت سچی ہے، قرآن نے نہیں گواہی دی کہ انجیل سچی ہے، قرآن کا نازل ہونا توریت اور انجیل کی گواہیوں کا سچ ہے۔ اب دیکھیے بالکل الٹ مفہوم بن رہا ہے، یعنی وہ قومیں جو توریت پر ایمان رکھتی ہیں، جو زبور پر ایمان رکھتی ہیں، جو انجیل پر ایمان رکھتی ہیں، جب قرآن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہماری کتاب میں گواہی دی گئی ہے یہ وہ گواہی ہے، ہماری کتاب میں جس بات کی خبر دی گئی تھی یہ وہ خبر سچ ثابت ہو گئی ہے۔ جیسے توریت میں لکھا نا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس علاقے میں آئے گا، اس کے بال ایسے ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، قد ایسا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو میں چھپ چھپا کے دیکھنے گیا، تو جب دیکھا تو میں نے دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ وہ باتیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہیں یہ وہ شخص ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریت کی تصدیق نہیں کی، توریت کو سچا نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت کے مصداق تھے۔ قرآن توریت اور انجیل کا مصداق ہے، یہ وہ جو گواہی ان کتابوں میں دی گئی، قرآن کے نزول نے اس کو سچ ثابت کر دیا، حقیقت میں بدل دیا۔ یہ ہے بات جو آخری ٹکڑا اس آیت کا پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی۔ اب یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس کتابوں کا مصداق اللہ نے عربی میں نازل کیا۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب اس کے دو بڑے کام ہیں اس قرآن کے، ایک تاکہ یہ ڈرائے، لی تاکہ، ینذرا یہ ڈرائے، الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ ظالم کون؟ بارہا ہم پڑھ چکے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور دوسرا کہ یہ بشارت ہے، وا اور بشرا بشارت ہے، للمحسنین لام کے لیے، محسنین خوب کاروں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں، محسن کی جمع محسنین، احسن کام کرنے والوں کے لیے بشارت۔ بے شک وہ لوگ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے قبل، اس قرآن سے قبل کتاب موسیٰ قوموں کے لیے امام تھی اور رحمت تھی، اور اب یہ کتاب ہے اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کی باتوں کی عربی زبان میں، تاکہ یہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اب اگلی آیتوں میں یہ نیکی کرنے والے کون ہیں، کیا اوصاف ان کے ہوتے ہیں اور کیا انعام ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر باقی بات۔